نکاح ہلکے اور آسان ہو، وہیں پر نکاح کے بعد کی زندگی کی طرف بھی توجہ ہو۔ ہمارے پاس اس وقت نکاح بہت کثرت سے ہو رہے ہیں اور نکاح ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نہ بچی نکاح کے بعد کی زندگی کے لیے تیار نظر آتی ہے، نہ لڑکا نکاح کے بعد کی زندگی کے لیے تیار نظر آتا ہے۔ لڑکی کے بھی ذہن میں نکاح کا ایک تصور شادی اور ولیمہ ہے، اور لڑکے کے بھی ذہن میں نکاح کا تصور صرف شادی کے دھنگانے اور ولیمہ ہے۔ حالانکہ نکاح صرف شادی اور ولیمے کا عنوان نہیں ہے، بلکہ نکاح کے بعد گزاری جانے والی زندگی ہے، جس میں ایک شوہر کو اپنے بیوی کے حقوق ادا کرنے ہیں، ایک شوہر کو اپنے ماں کے حقوق اپنی بیوی کے حقوق کے ساتھ ساتھ ادا کرنے ہیں، اپنے سسرال کو دیکھتے ہوئے اپنے گھر کے نظام کو صحیح کرنا ہے۔ اور یہ ساری ہدایتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عملی طور پر کر کے بھی بتائی ہے اور نصیحت میں بھی بتایا ہے۔ ایک شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، اور بیوی کو حقوق دیتے ہوئے اپنی ماں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، اپنی بہن کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، شادی کے بعد اس کا نظام زندگی کا کیا ہونا چاہیے، اور ایک لڑکی جو بیاہ کر کسی اور گھر میں جا رہی ہے اس کا کام کیا ہے، وہ کس ذمہ داری کے ساتھ نئے گھر میں جا رہی ہے، اسے اپنی ہونے والی ساس کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، شوہر کے حقوق اس بیوی پر کیا ہے، اس گھر میں جس گھر میں یہ پہنچ رہی ہے اس گھر کی ذمہ داری اس کے ذمہ کیا ہے۔ عام طور پر یہ ہے نہ گھروں میں مائیں اپنی بچیوں کو یہ تعلیم دے رہی ہیں، نہ باپ اپنے بچوں کو یہ سبق سکھا رہے ہیں کہ بیٹے تمہیں کیسے آگے کی زندگی گزارنا ہے، اور نہ کسی شوہر کو جو نوشہ بننے جا رہا ہے، اور نہ کوئی بچہ جس کو بھی شادی کرنا ہے اسے اس بات کی طرف توجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بعد زندگی کیسے گزاری۔ اس کا نتیجہ ہے کہ جتنی کثرت سے شادیاں ہو رہی ہیں، میں بلا کسی بدگمانی کے آپ سے عرض کر رہا ہوں، حالات اور واقعات کو دیکھ کر اور روزانہ کے مسائل کو دیکھ کر، کہ اکثر گھرانے 95 سے 96% گھرانے شادی کے بعد گھریلو جھگڑوں کا شکار ہو جاتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ وہ بھائی ایک دوسرے کے خلاف جو ایک دوسرے کے بغیر جو کھانا نہیں کھاتے تھے، ایک شادی کے بعد ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ وہ ماں جس کے بغیر دیوانہ نہیں اترتا تھا، اب وہی ماں دشمن نظر آنے لگ جاتی ہے، وہی بہنیں غلط نظر آنے لگتی ہیں۔ وہ بچی جس کو اسی ماں نے بڑے مان سمان سے اپنے بیٹے کے لیے پسند کر کے اس کی زندگی کی شریک حیات بنایا تھا، وہی بچی اب اس کے لیے دشمن اور آنکھوں کا کانٹا بن جاتی ہے۔ کہیں پر ساس کی زیادتیاں زیادہ ہیں، کہیں پر ننندوں کی زیادتیاں ہیں، کہیں پر جٹھانیوں کی زیادتیاں ہیں، تو کہیں پر آنے والی بہو کی زیادتیاں ہیں، اور کہیں پر خود شوہر کی اپنی بیوقوفی ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ اپنے سارے نظام زندگی کو تباہ کر رہا ہے۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں بہت صاف انداز میں، شادی کی تیاری صرف یہ نہیں ہے کہ کپڑے کہاں سے خریدے جائیں گے، اور جوتا کہاں سے لیا جائے گا، اور شیروانی کہاں سے لی جائے گی، اور لڑکی کا شرارہ اور اس کی ساڑی کہاں سے لی جائے گی، اور کتنے برتن ملیں گے، اور کتنا کون سا پلنگ خریدا جائے گا۔ شادی کی اصل تیاری یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کی شادی طے ہونے کے بعد اس کو کسی عالم سے جوڑیں، کسی مسجد کے امام سے جوڑیں، اور اس سے کہیں کہ بیٹے یہ پلنگ سے، یہ صوفے سے، یہ برتن سے، یہ کپڑوں سے تیری زندگی خوبصورت نہیں ہونے والی، تیری زندگی خوبصورت اور اچھی گزرے گی ان حرکتوں سے اور ان عملوں سے جو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرے گا۔ ایک ماں اپنی بچی کو لے کر بیٹھے کہ بیٹی تیرا اسمو، تیرا پاؤڈر اور تیرا یہ فیئر اینڈ لولی اور تیرا یہ میک اپ تیری زندگی کو خوبصورت نہیں بنانے والا، تیرا یہ 2-4 تولے سونا تیری زندگی کو خوبصورت نہیں بنانے والا، تیرا عمل دیکھا جائے گا۔ خوبصورتی چند دنوں میں ڈھل جاتی ہے، آدمی کا عمل وہ اثر کر کے جاتا ہے۔ اگر تیری زبان اچھی ہے، اگر تو برداشت کرنے والی ہے، اگر تو گھر کے کام کاج سنبھالنے والی ہے، اگر تو ہر ایک کو استحق دینے والی ہے، اگر تو اپنے شوہر کے لیے ایک بہترین مددگار بننے والی ہے، تو تیری زندگی خوبصورت ہے۔ اور اگر تو یہ سب سیکھے بغیر جا رہی ہے اس پر بھروسہ کر کے کہ میرا چہرہ بہت اچھا ہے، میں بڑی خوبصورت ہوں، تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دنیا کی خوبصورت لڑکیوں کو ان کے شوہروں کے ذریعے سے طلاق ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔
صرف خوبصورتی ہی زندگی اچھی گزارنے کا عنوان ہوتا تو دنیا کی کوئی خوبصورت لڑکی طلاق نہیں پاتی، اور صرف خوبصورتی ہی اچھی زندگی کا موضوع ہوتی تو دنیا کی کوئی کالی کلوٹی لڑکی اچھی زندگی نہیں گزارتی۔ لیکن یہ حقیقت ہے، اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ رشتے ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے میری دوسری بات ہے، پہلی بات میں نے عرض کی اپنے نکاحوں کو آسان کریں، دوسرا آپ سے عرض ہے کہ اپنے بچے اور بچیوں کی شادی جب طے ہو تو اپنے بچے اور بچیوں کو کسی عالمہ سے لڑکی کو، یا خود اگر سمجھ ہے تو خود یا کسی عالمہ سے اپنی لڑکی کو جوڑیں کہ وہ زندگی معلوم کریں کہ کیسے گزارنی ہے آگے۔ اپنے بچے کو کسی امام سے، کسی عالم سے جوڑے کہ وہ معلوم کرے کہ مجھے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ وہ صرف شادی نہیں معلوم کرے بلکہ زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم کرے کہ میں اپنی بیوی کو کیسے ڈیل کروں، میں اپنی والدہ کو بیوی کے ہوتے ہوئے کیسے ڈیل کروں، میں اپنی بہنوں کے ساتھ کیسے انصاف کروں، میں گھر میں اب شادی کے بعد کیسے رہوں، کیا حقوق میری بیوی کے میرے اوپر ہے، کیا حقوق میری بیوی پر ہے، ماں باپ کے مجھ پر ہے، بہنوں کے مجھ پر ہے۔ یہ سب پہلے سکھانے کی ضرورت ہے، جس کی طرف اس زمانے میں توجہ بالکل صفر ہوئی ہے۔ اور آخری بات اس سلسلے کی مجھے آپ سے عرض کرنی ہے کہ اس کے بعد جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے ہمارے بچوں کا، کہ جہاں شادیاں ہو رہی ہیں وہیں پر بڑی کثرت سے بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ماں باپ کو اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی طرف فکر ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں کیا جا رہا ہے، خصوصاً ایسے علاقوں میں جہاں روزانہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، جہاں روزانہ کو اپنی روزانہ کی محنت اور مزدوری کر کے اپنا نظام چلانے والے لوگ ہیں، خصوصاً ایسے علاقوں میں تو ذہن میں ہی نہیں آتا کہ بچے کو پڑھانا بھی چاہیے، بچے کو اچھی تعلیم دینی بھی چاہیے، بچے کو دین سے وابستہ بھی کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، صرف بچے پیدا کر دینا ماں باپ کا کام نہیں ہے، بلکہ بچوں کے پیدا ہونے کے بعد ان کو اچھے اخلاق دینا، ان کو دین سے جوڑنا، ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واقفیت کرانا اور ان کے دل میں اسلام کی عظمت کا بٹھانا ایک ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کی تعلیم پر، تربیت پر خصوصی توجہ دیں، ورنہ یہ ہماری نسلیں ضائع ہو رہی ہیں۔ گلیوں میں گالیاں دیتے پھرتے ہیں، گلیوں میں گوٹیاں کھیلتے پھرتے ہیں، یہ صبح سے شام تک ہاتھ میں موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیا کچھ اس کے اندر نہیں دیکھ رہے ہمیں نہیں پتا۔ فحش، گندے نغمے اور گانے ان کی بچپن کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، تو سوچو یہ پاکیزہ کیسے بن سکتے ہیں اور ان کی زندگی میں پاکی کیسے آ سکتی ہے۔ اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے خصوصاً اپنے بچوں کی تعلیم پر، تربیت پر توجہ دیں، کچھ وقت اپنے بچوں کے لیے نکالیں اور اس وقت میں اپنے بچوں کی نصیحت کریں، ان کو اچھے اخلاق سکھائیں، ان کو اچھی باتیں ان کے ذہن میں بٹھائیں۔ یاد رکھنا، بچپن کی تعلیم ایسی ہوتی ہے جیسے پتھر پر کوئی چیز لکھ دی جائے وہ صدیوں نہیں مٹتی، ایسے بچپن میں باپ اور ماں کی تربیت جو بچے کے ساتھ ہوتی ہے وہ ساری زندگی بچہ نہیں بھولتا۔ اگر ہم نے اس کی فکر کی تو یہ ہمارے بچے انشاءاللہ مستقبل کے مسلمانوں کے اور اسلام کے قائد بنیں گے، اور اگر ہم نے اس کی فکر نہیں کی تو یہی ہمارے بچے اسلام اور مسلمانوں کا نام بدنام کرنے کا سبب بنیں گے۔ اور یاد رکھنا، یہ مسئلہ صرف دنیا ہی کا نہیں ہے بلکہ یہ مسئلہ آخرت کا بھی ہے۔ یہ بچے کل قیامت کے دن اگر جہنم میں جائیں گے اور ماں باپ جنت میں جا رہے ہوں گے تو یہ اللہ سے فریاد کریں گے کہ یا اللہ، یہ ہمارے ماں باپ ہیں، اگر یہ ہمیں دین دے دیتے تو ہمارے لیے کتنا آسان ہوتا، ان کی وجہ سے اور ان کی لاپرواہی کی وجہ سے ہم جہنم میں جا رہے ہیں، لہذا ہمارے ساتھ ان کو بھی جہنم میں پھینک۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے بچوں کی فریاد سنے گا اور ایسے نیک ماں باپ کو بھی جہنم میں پھینکے گا جو بچوں پر لاپرواہی کی وجہ سے بچوں کو بے دین کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، اپنے بچوں کو مساجد کے مکاتب سے جوڑو، اپنے بچوں کو اسکولوں کی اچھی تعلیم کی طرف متوجہ کرو۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ بچے دینی تعلیم بھی حاصل کریں، بچے دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں، اور دونوں تعلیم کو اہمیت ایسی دو جیسی اہمیت کسی ایک تعلیم کو دی جاتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک تعلیم کو اہمیت دے کر دوسرے کو ہلکا کر رہے ہیں، بلکہ دونوں کو اہمیت دو۔ دینی تعلیم کے ذریعے سے اس کی روح بنے گی، اس کی آخرت بنے گی، یہ انسان بنے گا۔
دنیاوی تعلیم کے ذریعے سے اس کا نالج گیان ہوگا، یہ اسے اپنی معلومات میں اضافہ کرے گا اور دنیاوی ذمہ داریاں یہ ادا کرنے والا بنے گا۔ اس میں سے کسی ایک میں بھی آپ نے کمی کر ڈالی تو بڑا نقصان ہے، دنیا کے بھی اعتبار سے، آخرت کے بھی اعتبار سے۔ اس لیے اپنے بچوں کو ایک طرف مکاتب سے جوڑیں اور اس کو اپنے لیے ذمہ داری سمجھیں، اور دوسری طرف ان کو اسکولوں کو بھیجیں۔ ہر بچے کا بنیادی حق ہے کہ اسے تعلیم دی جائے۔ ماں باپ اگر اس حق کو ماریں گے تو کل قیامت کے دن ان کی پوچھ ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کرے گا۔ میں یہی درخواستیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور میں مبارکباد دیتا ہوں یہ ہماری سوسائٹی